تو پھر اکبر بادشاہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ کا دور ایسا تھا کہ اکبر نے ریشم کو حلال کر دیا، گائے کے گوشت کو حرام کر دیا، شراب کو حلال کر دیا۔ اکبر بادشاہ نے اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا، اور اکبر بادشاہ نے کفر سے بھی آگے مرتد یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ، کلمہ تک بنوا دیا۔ تو اس دور کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں، بدعات رسومات اور کفری عقائد کو ختم کرنے کے لیے سنت کی ترویج اور سنت کو پھیلانے کی محنت شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت شروع کی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو 1034 عیسوی کے اندر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا جب انتقال ہو گیا تو اکبر بادشاہ پر محنت کی کہ اکبر بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے مفتی صاحب کو بلایا۔ مفتی صاحب کا نام تھا صدر الدین۔ مفتی صاحب آئے اور کمرے کے اندر کہا کہ مفتی صاحب سورہ یاسین پڑھے۔ مفتی صاحب نے، صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ جب پہنچے سلام قولا من رب الرحیم پر، تو وہیں پر اکبر بادشاہ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوا، اور ہمیشہ کے لیے اس جہاں سے اس جہاں کا سفر شروع کر لیا۔